अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। 28 मई 1998 एक ही दिन में चागी के पहाड़ 5 एटमी धमाकों से लरज उठे। डॉक्टर कदीर खान जो कि कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के सरबराह थे, उनके साथ अच्छी दुआ सलाम थी, तो उन्होंने 27 मई की शाम 8 बजे मुझे बता दिया था कि कल सुबह दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी भारत के जो 11 और 13 मई के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान भी अपने तजुर्बात करने जा रहा है। अब जब ये खबर आई तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान में खुशी की एक लहर दौड़ गई, सर फख्र से बुलंद हो गए और सब ने इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया और उससे ये उम्मीद भी बन चली थी कि अब पाकिस्तान की तरक्की की राहें खुल जाएंगी। इसके साथ ये तासुर भी दिया गया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है, कोई पाकिस्तान को मैली नज़र से नहीं देख सकेगा। लेकिन उसके बाद अमेरिका और भारत ने मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू किया, उसके नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ सन 2001 के बाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस ना हुई, और ना ही वो एटमी हथियार जिस पे पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ, वो पाकिस्तान को इक्तसादी बदहाली से बचा सके। किसी ने उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि 25 बरस बाद मई 2023 में हालात ऐसा पलटा खाएंगे कि मुल्क एक तरफ बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे में डूबा होगा जो कि 5,000 अरब से भी तजावज कर चुका है, और दूसरी तरफ ये एटमी ताकत एक एक अरब डॉलर के लिए आईएमएफ, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की मिन्नतें कर रही होगी। बकौल नदीमुल हक, डॉक्टर नदीमुल हक जो कि पाइट के सरबराह हैं, मईशत इस वक्त सिसकियां ले रही है। 64% मईशत पर हुकूमती कंट्रोल है जो कि कारकर्दगी और एहतसाब के बगैर है, जिसकी वजह से दर्जनों रियासती इदारे इस वक्त खसारे में चल रहे हैं। अब इसके साथ साथ किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि मई 2023 के पुरतशद्दुद वाकयात, जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और 8 फरवरी के जनरल इंतखाबात के बाद मुल्क एक ऐसे गैर मामूली हेजान में मुब्तला होगा कि जिसने इस वक्त अदलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है, और 5 हाई कोर्टों के तकरीबन तमाम जज और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज उन तमाम ज्यादतियों और मुदाखलत के उन हथकंडों पर बिल आखिर बोल उठेंगे जो पीटीआई और इसके चेयरमैन को जिच करने के लिए किए जा रहे हैं और किए गए हैं। साइफर केस, इद्दत केस, अलकादे ट्रस्ट केस और फिर दहशतगर्दी के बेशुमार केसेस बनाए गए थे इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ। लेकिन आज दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई जब बहरिया टाउन के रूह रवा मलिक रियाज ने एक ट्वीट के जरिए कह दिया कि 1 साल से उन पर बहुत ज्यादा दबाव है किसी मामले में, लेकिन वो उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। आपको ये याद दिलाते चले कि अलकादे ट्रस्ट के हवाले से इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान ने बहरिया टाउन के मालिक की फैसिलिटेशन की, सहूलतकारी की और इस तरह कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिसके बदले में अलकादर ट्रस्ट को बहरिया टाउन के मालिक ने कई सौ कनाल जमीन अतिया कर दी। असल मामला क्या है? वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग करार दी थी, वो बरतानवी एजेंसी ने एक डील के तहत सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किए। 190 मिलियन पाउंड के बराबर रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी हुई है। उस पर अब तक कोई 14 अरब रुपए के करीब सूद भी कमाया जा चुका है। अलकादर ट्रस्ट की जमीन अलकादर ट्रस्ट के नाम है, ना बुशरा बीवी के ना इमरान खान के नाम पे है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है बदउनवानी का और चोरी का। तो अब ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि इस केस में कितनी जान है। लेकिन चाहे वो साइफर केस था या इद्दत केस था, इन दो बालिगों ने अब शादी की और उसमें उन्होंने इंतहाई एक निजी मामले को बुनियाद बना के उनके खिलाफ केस कर दिया। उसमें 29 मई को उस पर फैसला होना है। 28 मई को अब साइफर केस का भी फैसला सुनाया जाना है, जिसमें हो सकता है इमरान खान खुद भी पेश हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने अब मंगल के रोज
بھی پیش ہونا ہے، کسی عدالت میں درخواست کر رکھی ہے۔ تو اب ان تمام واقعات کا پاکستان پہ اثر کیا پڑا ہے؟ یہ کہ 9 مئی 2023 کے واقعات نے عملاً پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد اب لگتا ہے کہ عدلیہ میں جج جاگے، ان کے ضمیر نے کو کچوکے لگے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اب لگتا ہے آمنے سامنے ہیں۔ جس انداز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی شاعر احمد فرحات کا کیس آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ ایک فیصلہ کن مارکے کی طرف جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مارچ 2007 میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا دوسرے عہدہ صدارت کے لیے۔ اس کے نتیجے میں تمام 60 کے 60 جج سسپینڈ ہو گئے تھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کے، اور نومبر 2007 میں ایمرجنسی بھی لگی، لیکن بالآخر اس میں مات ہوئی جنرل پرویز مشرف کو۔ اب ایک بار پھر چیدہ چیدہ صحافیوں کے ذریعے عدلیہ کو مجھے لگتا ہے کہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ کی پیش قدمی نہ رکنے پر ایمرجنسی لگانے کے اشارے دیے جا رہے ہیں، یعنی ہنگامی صورتحال کے امکانات کا ذکر ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ انتہائی ایک قدم بھی اٹھا سکتی ہے، بلکہ وارننگ دے رہے ہیں کچھ بڑے سینئر صحافی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مقتدر حلقوں کے بہت قریب ہیں، کہ اگر عمران خان عدلیہ پیچھے نہ ہٹے تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی بھی لگ جائے تو کیا عمران خان کا معاملہ، کیا وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنی انتہائی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور مفاہمت کر لینی چاہیے عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ یہ کہ مفاہمت سے ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ انتخابات کے انتہائی متنازع نتائج کو بھلا کر آپ آگے چلیں، جس طرح فارم 45 میں گڑبڑ کی گئی وسیع پیمانے پہ، اور پھر فارم 47 کے ذریعے غلط نتائج قوم کے سامنے رکھ کے پی ایم ایل این کو سیٹیں دی گئیں، پی ٹی آئی کو سیٹوں سے محروم کیا گیا، اور بلکہ حالیہ ایک سروے میں مقامی تنظیم نے تو فارم 45 کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں دراصل پی ٹی آئی کے امیدوار جیت چکے تھے اور انہیں فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا۔ تو اب عمران خان سے تقاضا یہ ہے کہ آپ فارم 47 کو بھول کے آگے کی بات کریں، لیکن کیا جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ وسیع پیمانے پہ ہونے والی دھاندلی کو بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پہ بھی مٹی ڈال کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اب لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اگر انتہائی ایک قدم اٹھا بھی لیا گیا، ایمرجنسی لگ بھی گئی، کے پی میں گورنر راج لگا دیا گیا، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جناب حکومت، ریاست اور عوام کے درمیان، خاص طور پہ ان عوام کے درمیان جو سمجھتے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ چرایا گیا، ان کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے، اور اس طرح وہ پی ٹی آئی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے، ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی مزید پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال ان کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ اب اگر یہ بھی کیا جائے کہ ایمرجنسی لگا کے عدالتوں کو بھی فارغ کر دیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا تو کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اب جہاں تک انتہائی پوزیشن کی بات ہے، پیچھے نہ ہٹنے کی بات ہے، تو یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سیاسی مخالفین پی ایم ایل این خاص طور پہ بلا وجہ جو لان تان کر رہے ہیں عمران خان کو، جس طرح پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ مریم نواز، عظمہ بخاری، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے نفرتیں اور ملک کے خلاف ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے، اسی دوران وہ حد تک کہ عزت کا قانون بھی لے آئے ہیں، اور اس طرح پیمرا کے ذریعے جو پابندیاں لگائی گئی اگرچہ وہ عدالت میں چیلنج ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال پورے صحافی برادری اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا آپ انتہائی اقدام اٹھا کے، پابندیاں لگا کے اور چینلز کو بند کر کے، اخبارات کی آزادی کو محدود کر کے، اور
خاص طور پہ اگر ایمرجنسی لگاتے ہیں تو عدلیہ کے ہاتھ باندھ کے کیا اس ملک میں سیاسی استحکام آ سکے گا؟ کیا یہ جو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کی کہانیاں جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور خاص طور پہ پاکستانی حکومت کا جو ایک بیانیہ ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، بلا شبہ بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن غیر ملکی سرمایہ کار صرف اس وقت کسی ملک کا رخ کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ ملک مستحکم ہے، تمام سیاسی قوتوں کو تمام سیاسی قوتیں متفق ہیں اس ملک میں ہونے اٹھائے گئے معاشی اقدامات پہ، اور یہ کہ وہاں پہ احتجاج مظاہرے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی، اور یہ کہ جو رول آف لاء کا فریم ورک ہے وہاں پہ لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک معمولی سا نقطہ ہے جس کے اوپر ہمارے بڑے بڑے منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ ہے رول آف لاء، آئین اور قانون کی بالادستی۔ کیا موجودہ حکمران اس پہ قائم رہ کر لوگوں کی، غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کریں گے؟ یہ ابھی دیکھنا ہے۔